بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا یہ سبق نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 7 پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے اسلام کو قبول کیا اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے ہم اپنا جو ہمارا سبق ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں کچھ ہی بڑے تھے، ایک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کے بیٹے تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دودھ شریک بھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ماں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے دودھ شریک بھائی ہوئے۔ اور وہ خالہ کے ایک رشتے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ کے بھی بیٹے تھے اور ایک رشتے سے چچا زاد بھائی بھی تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچا زاد بھائی نہیں تھے، چچا بھی تھے۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے سے چچا تھے اور دوسرے رشتے سے اگر دیکھا جائے تو خالہ جاد بھائی تھے اور دودھ شریک بھی بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، آدمی بڑے پہلوان تھے یعنی طاقتور تھے، زیادہ وقت سیر اور شکار میں خرچ کرتے تھے۔ ابو جہل کا حال تو معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستاتا تھا، یعنی پیچھے آ چکا ہے کہ ابو جہل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے پریشان کرتا تھا، کس طریقے سے ان پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑتا تھا، تو وہ ساری چیزیں پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کس طریقے سے ابو جہل جو ہے پریشان کرتا تھا، اس کا حال پیچھے آ چکا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے اپنے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برا بھلا کہا، یعنی اس کا ہمیشہ کا کام تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک دن ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کہہ رہے ایک لونڈی کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ غلام کو پہلے زمانے میں لونڈی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں سب وہ سن رہی تھی جو ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا۔ شام کو جب حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، اس لونڈی نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ان سے دہرا دیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ ایسے ایسے ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر غصے سے لال ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے سے لال ہو گئے اور اسی حالت میں کعبہ کے صحن میں جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنے جلسے جما کر بیٹھے تھے آئے اور ابو جہل کے پاس آ کر کمان اس کے سر پر ماری اور کہا، لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا جو جی چاہے میرے ساتھ کر لو، یہ کہہ کر گھر چلے آئے۔ اب وہ دن آیا کہ اسلام کے جرگے میں قریش کا ایک بڑا پہلوان شریک ہو گیا۔ تو یہاں پر اس سبق کے اندر ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا اس کے بارے میں دیکھا، پڑھا اور اردو بھی پڑھا کہ کیسے اردو کو پڑھیں گے ہم۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ اس کے اگلے سبق میں ہم ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا، اس سبق میں ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جو بھی دقت ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔